آج ان کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں، مقابلہ کرو پیغمبر اسلام کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر جب دل سے پیغمبر اسلام کو مان لیا اور فقط خاندان کے مفاد میں، فقط پیسے کے لالچ میں پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اب وہ جذبہ اور جوش تو نہیں ہے، دل تو ان کا خود ان کو ڈرا رہا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہوا تھا۔ اور چوتھا سبب کیا تھا؟ چوتھا سبب یہ تھا کہ یہ لوگ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے بہت زیادہ گھبراتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر اسلام اگر اپنی زبان سے ہمارے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں تو ہم تو ختم ہو کے رہ جائیں گے، ہم تو مٹ کے رہ جائیں گے۔ اور غالباً اس کا سبب کیا ہے؟ وہی تیسری بات کہ دل سے ان کو رسول مان چکے ہیں۔ اب جب رسول مان چکے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ انتہائی گھبراتے ہیں، اسی لیے مخالفت میں ایک حد تک گئے، اس سے آگے نہیں بڑھے کہ رسول ہم کو بد دعا نہ دے دیں، رسول ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ ہم مارے جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یہ خطرہ نہیں ہے، حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ سے یہ خطرہ نہیں ہے، مگر پیغمبر اسلام سے یہ خطرہ ہے۔ اور اس کی دلیل وہ واقعہ ہے کہ جب ابو لہب کے بیٹے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوکنا چاہا تھا، اور پیغمبر اسلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ شیر جیسا جانور تجھ پہ مسلط ہو جائے، تو کتنا ڈر گیا تھا ابو لہب۔ کس طرح سفر کے دوران قریش کے لوگوں سے مدد مانگی تھی کہ میرے بیٹے کو بچا لو، کہیں رات کو حملہ نہ ہو جائے۔ یہ ابو لہب کی بات ہے۔ اسی طرح ابو جہل اور عتبہ کا واقعہ ہے، میدان بدر میں قریش کا سردار ابو جہل کے ساتھ۔ یہ پیغمبر اسلام کے بدترین مخالفوں میں سے تھا، مگر ایک مرتبہ جب پیغمبر اسلام کے پاس اس لیے گیا کہ کوئی مصالحت کا راستہ نکل آئے، تو پیغمبر اسلام نے اس کی دلیلوں کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، پوری 38 آیتیں، اور آخری آیت میں پیغمبر اسلام سجدے میں گر گئے، کیونکہ واجب سجدے کی آیت ہے۔ خیر، انہی آیتوں کے بیچ میں ایک وہ آیت بھی ہے، اگر یہ لوگ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں تو میں ان لوگوں کو ڈراتا ہوں اس آگ سے کہ جس نے عاد اور سمود کو جلا کے رکھ دیا۔ یہ ساری بات خانہ کعبہ کے صحن میں ہو رہی تھی، یعنی سارا مکہ دیکھ رہا تھا، البتہ دوسرے لوگ ذرا دور بیٹھے تھے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تلاوت کی، گھبرا گیا عتبہ، دوڑ کے آگے بڑھا اور پیغمبر اسلام کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جیسے پیغمبر اسلام کو اس آیت کی تلاوت سے روکنا چاہ رہا ہو۔ جب واپس پلٹ کے قریش میں گیا تو قریش نے پوچھا، یہ کیا ہوا تھا؟ دوران گفتگو تم گھبرا کے خوفزدہ ہو کے آگے کیوں بڑھے تھے؟ اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہا کہ انہوں نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کر دی